قومی اسمبلی نے خواتین دشمن روایات کے خلاف بل اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اس قانون کے تحت بدلے صلح کے مرتکب افراد کو 10 برس قید یا 10 لاکھ جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور یہ جرائم ناقابل ضمانت ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سمر منالہ، جنہوں نے ان روایات پر دستاویزی فلمیں بنائی ہیں اور ایک سماجی کارکن ہیں۔ سمر، خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ اس قانون کی منظوری سے خوش ہیں؟ بالکل خوشی ہے مجھے یہ جو ابھی بل پاس ہوا ہے، کیونکہ اس سے کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ پارلیمان میں اس کو یہ جو روایات ہیں یا ان کے نام پہ جو عورتوں پہ تشدد ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ برا کہہ رہے ہیں، لیکن جہاں تک عمل درآمد کی بات آتی ہے قوانین کی، یہ وہ ایشو ہے جو کہ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جہاں تک بدل صلح میں لڑکیوں کو دینے کی بات آتی ہے، سورا کی، ونی کی، تو 2004 میں ایک قانون بنا تھا، اس کے تحت جو بھی لڑکیوں کو بدل صلح میں دے ان کو 3 سے 10 سال کی سزا مل سکتی ہے۔ یہ قانون پہلے تھا، لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جو کہ جرگوں میں بیٹھتے ہیں، جو کہ یہ فیصلے دیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بدل صلح میں دیا جائے، انہوں نے تو یہ قانون توڑا ہے جو کہ پہلے سے تھا، ان کو ابھی تک کسی نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ تو ان قوانین کو زیادہ مؤثر کیسے بنایا جا سکے گا؟ جو میکنزم ہے، جو سسٹم ہے، اس کو ہم جب تک مؤثر نہیں بنائیں گے کہ اس لڑکی کو پروٹیکشن ملے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، جب تک وہ انوائرمنٹ نہیں ہوگا جہاں کہ ہم ان ایشوز کو پرائیویٹ ایشوز نہیں سمجھیں گے بلکہ وائلیشن سمجھیں گے ہیومن رائٹس کے، تب تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو ماحول کو کیسے بدلا جائے گا؟ ماحول کو تب بدلا جائے گا جب کہ ہم سوچ میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ سوچ میں تبدیلی بہت دیر سے آتی ہے، اس کے لیے ہمیں ایک ایک گاؤں تک لوگوں تک آواز پہنچانی پڑے گی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قوانین ہیں اور وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ سوچ میں تبدیلی تب آئے گی جب کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اگر پولیس ہے، ان کو ہم سینسٹائز کریں کہ یہ قوانین ہیں اور آپ نے ان خواتین کی مدد کرنی ہے اور ان کو انصاف دلانے میں مدد کرنا ہے۔ چینج سوچ میں تب آئے گا اگر جوڈیشری میں ہم ان کی سوچ میں تبدیلی لائیں، ہم پارلیمان کی سوچ میں تبدیلی لائیں، شعور اور آگاہی جو ہوگی اس بل سے، اس کا خود ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی تب تک یہ ادھورا رہے گا۔ سمر، آپ نے شعور پیدا کرنے کی بات کی، آپ نے ان روایات پر دستاویزی فلم بھی بنائی ہوئی ہے 4 صوبوں میں جا کر، کچھ بتا سکتی ہیں کہ کیا روایات ہیں مختصر؟ ونی اس کو پنجاب میں کہتے ہیں، سورا اس کو خیبر پختونخوا میں کہتے ہیں، سنگچٹی سندھ میں کہتے ہیں، اور بلوچستان میں اس کو ارجائی کہتے ہیں۔ یہ وہ رسم ہے جہاں کہ اگر ایک والد یا ایک بھائی یا ایک چچا کوئی قتل کر لے یا کوئی بھی اور جرم، کوئی سیریس جرم کرے، تو وہ دوسری پارٹی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اپنے ایک بیٹی یا اپنی بھتیجی دے دوں گا ایز کمپنسیشن۔ پچھلے ہفتے سندھ میں ایک 4 سال کی بچی کو جرگے نے فیصلہ دیا ہے کہ اس کو بدل صلح میں دیا جائے گا کیونکہ اس کے چچا نے اپنے پسند کی شادی کی ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہوں کہ جرگے میں وہاں کے انفلوئنشل، وہاں کے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کوئی غریب، یہ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ قانون ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ قانون ان تک نہیں پہنچے گا کیونکہ ان کے ساتھ پولیس بھی ملی ہوئی ہے۔ آپ اپنی فلم میں سے کوئی مثال دے سکتی ہیں جہاں ایسا ہوا؟ فلم میں ایک جیسے صوبہ سرحد میں سوات کے علاقے میں مٹا گئی تھی، جہاں کہ مجھے ایک ماں ملی جس نے مجھے بتایا کہ میری یہ چھوٹی بچی اس کو دے دیا گیا ہے۔ وہ آپ یقین کریں کوئی 7 سال کی بچی تھی، اور وہ بچی خود کہہ رہی تھی کہ میں مجبور تھی، میں کیا کر سکتی تھی، مجھے اپنے
बाप के कत्ल के लिए उस जरगे ने वो कर दिया, स्वरे की शक्ल में दे दिया। उस बच्ची की जो वो बेबसी थी वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। सिंध में मैंने किसी को इंटरव्यू किया जो कि पिछले 4 सालों से वो लोग एक इलाके में छुपे हुए बैठे हैं, क्योंकि अगर वो वापस अपने गांव चले जाएं तो जरगे के मुताबिक वो 3 जो छोटी बच्चियां हैं उनको संगचट्टी में ज़बरदस्ती दे दिया जाएगा। और इसके लिए मैंने बहुत बड़े बड़े जो सिंध से मिनिस्टर्स हैं मैंने उनको भी मतलब लिटरली मिन्नतें की हैं, लेकिन वो जो ख़वातीन भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ख़ुद मुझे कहा कि ये कल्चर है उस इलाके का और हम खुद बेबस हैं। जब वो खुद बेबस हैं क्योंकि वो अपने वोट्स नहीं मतलब ज़ाया करना चाहते, वो वहाँ के लोगों को नहीं नाराज़ करना चाहते, तो फिर तो तब्दीली में बहुत अभी देर है मेरे ख्याल से। समर, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।